औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस कोचिंग क्लास में अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से, अपने फॉलोअर्स की तरफ से जो फीडबैक आया है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस हवाले से मैं माज़रत चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर्स और ट्विटर्स के ज़रिए या सोशल मीडिया के दीगर एप्लीकेशंस के ज़रिए जब आप कंटेक्ट करते हैं तो फ़र्दन मैं वहाँ पर जवाब नहीं दे पाता। इसके हवाले से मैं माज़रत चाहता हूँ। अलबत्ता आपके फीडबैक, आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो सवालात होते हैं, उसको इंशाल्लाह आने वाले दिन के वीडियो में ज़रूर उनको मुलवज़ ख़ातर लाया जाएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। तो कल और परसों के वीडियो में उसके हवाले से जो फीडबैक आया, स्टूडेंट की तरफ से जो सवालात हुए, आज उस पर बात करते हैं। अभी तक हमारे अक्सर स्टूडेंट के ज़हनों में ये ख़दशात, मुख्तलिफ़ ख़दशात पाए जाते हैं कि पता नहीं इसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन के क्या मार्क्स होंगे, इसके कुल मार्क्स क्या है, कुल मार्क्स 100 है, कुल मार्क्स 130 है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट की तरफ से ये फीडबैक आया कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन से अगर किसी की क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो, यानी उसने एमए किया हो, एक स्टूडेंट बता रहा था कि मैंने डबल एमए किया है, तो आया इसका मुझे कुछ फ़ायदा होगा, ये मेरे लिए दीगर स्टूडेंट पर सबकत करने का ज़रिया बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको बताता चलूँ, जिस भी पोस्ट, चाहे वो कमीशन का पोस्ट हो, चाहे वो कमीशन से बाहर के पोस्ट हो, तो उसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी जाती है उस क्वालिफ़िकेशन को देखा जाता है। आपके लिए यहाँ पर तमाम पोस्टों के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है और एक्सेप्ट आपका जो जीवीटी है उसके लिए इंटरमीडिएट रखा गया है। अलबत्ता कभी कभार रेयर केस, शाज़ व नादिर इस तरह हो जाता है कि आपके और आपके कंटेस्टिंग जो स्टूडेंट है, उम्मीदवार है, उसके नंबर हूबहू बिल्कुल सेम आ जाते हैं। तो उस केस में फिर आपको जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, आपका एमए है, आपका डबल एमए है, आपका बीएससी ऑनर्स है, एग्रीकल्चर में है, किसी भी फील्ड में है, तो फिर उस कैंडिडेट को जिसका एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हो ग्रेजुएशन से या इंटरमीडिएट से जेवीटी में, तो उसको फिर जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको सबकत हासिल होगी और उसको तैनात किया जाएगा। अलबत्ता अगर शर्त ग्रेजुएशन रखी गई है तो ग्रेजुएशन से एक्स्ट्रा जो आपकी डिग्रीज़ है उसको ज़्यादा मुलहज़ ख़ातर नहीं लाया जाता। तो आपने चाहे एमए किया हो, डबल एमए किया हो, अलबत्ता उन असनाद की फोटोकॉपीज़ लाजमी यहाँ पर जमा कर ले, या उसको अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसको साथ मेंशन करें। और अगर कोई स्टूडेंट, ही भी बताता चलो, अगर कोई स्टूडेंट इससे कम ग्रेड पर ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो वहाँ पर सर्विस लाजमी मेंशन करे, ताकि आपका जीपी फंड जो है वो यहाँ पर वो आपका ज़ाया ना हो, आपका सर्विस ज़ाया ना हो, और जो सर्विस आप कर रहे हैं या आप कर चुके हैं वो आपके आने वाले सर्विस में ऐड हो। तो आते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की तरफ। ग्रेजुएशन तमाम पोस्टों के लिए, जितने भी पोस्ट हैं एक्सेप्ट सिवाय आपके जेवीटी, उसके लिए ग्रेजुएशन शर्त है। ग्रेजुएशन में अगर आपके फर्स्ट डिवीज़न होंगे तो कुछ नंबर 5 या 10 ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आपके सेकंड डिवीज़न है तो आपके नंबर कम मिलेंगे। और यहाँ पर मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्टूडेंट के ज़हनों में ये ख़दशात पाए जाते हैं कि आया एक स्टूडेंट बैक वक्त मुख्तलिफ पोस्टों पर अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। इस हवाले से जो बताया गया है, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी की जो टेस्टिंग एजेंसी है, फिलहाल क्लियर नहीं किया है। इससे पहले जो तजर्बा रहा है, जो पुराना रिकॉर्ड है, उसमें एक स्टूडेंट बाकायदा अप्लाई कर सकता है ज़्यादा पोस्टों के लिए। तो आप अगर ये क्राइटेरिया या उनकी मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से वो वाज़े करते हैं
ٹیسٹنگ ایجنسی والے، آپ کچھ دن انتظار کریں، ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں فیڈ بیک مل جائے۔ البتہ ان نٹ شیل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ زیادہ پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا پرانا تجربہ رہا ہے پرانے سی ٹی ایس پی کے پوسٹوں میں یا پرانے این ٹی ایس کے پوسٹوں میں، تو اس کے بعد ایج ریلیکسیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ان پوسٹوں کے لیے 18 سال سے لے کر 28 سال تک کے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دیا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ ایج ریلیکسیشن یہاں پر اسٹوڈنٹ کو، اپلیکینٹ کو جو ہے وہ 43 سال تک ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص 43 سال سے اباؤ نہیں ہے وہ بھی جمع کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ گزشتہ ادوار میں جو ہے باقاعدہ سیکرٹریٹ سے جو ہے وہ یہ سند نکلوایا جاتا تھا، لیکن ابھی کسی بھی فوڈ اسٹیٹ کی دکان سے آپ اس سند کو اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، یا آپ کا جو آن لائن اپلائی ہے اس میں آپ منشن کر سکتے ہیں کہ میری ایج جو ہے وہ 28 سے اباؤ ہے۔ تو ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے باقاعدہ حکومت بلوچستان کابینہ جو ہے ایک قانون پاس کر چکی ہے ایج ریلیکسیشن کے حوالے سے، تو اگر آپ کی آن لائن اپلائی ہے تو اس میں آپ صرف منشن کریں، سرٹیفکیٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 43 سال تک ہمارے بلوچستان کی کسی بھی ضلع کے لوکل ہولڈر اسٹوڈنٹ اپلیکینٹ وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو خدشات پائے جاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی باغ دوڑ کرنا پڑے گی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سے 28 سال تک آلریڈی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ اس سے ابو ہے 43 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ البتہ آپ آن لائن اپلائی میں اس کو مینشن کریں۔ یہاں پر آتے ہیں اکیڈمی کی طرف کہ ہم کون سی اکیڈمی کو جوائن کر لیں، اسٹوڈنٹ کیا ذہنوں میں کافی خدشات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹ دا اسپاٹ جو ہے وہ آپ تیاری شروع کرتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے۔ آپ ذہن یہ بنائیں کہ میں نے اپلائی کرنا ہے گورنمنٹ سروس، اگر آپ نے کرنی ہے، آپ نے بزنس نہیں کرنی ہے، آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے گورنمنٹ سروس کرنی ہے، تو آپ پہلے سے جو ہے وہ اپنی بنیاد بناتے جائیں۔ یہ تقریباً ستمبر میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ حکومت بلوچستان باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ویکنسی اناؤنس کرنے والی ہے، تو اس وقت سے آپ کو جو ہے اپنی تیاری شروع کرنا تھی، لیکن آپ نے نہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جو ہے اپنی ذہن کو منتشر نہ ہونے دیں، آپ سیلف سٹڈی کریں۔ سیلف سٹڈی اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اگر آپ کا کچھ نہ کچھ بیس بنا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کا بیس نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے بہا پر جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس کی پرسکرپشن دینے والا ہوں۔ آپ کو جو ہے آپ کے لیے میری یہی تجویز ہے کہ آپ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے جو سی ٹی ایس پی کے پوسٹ آئے تھے 2019 اور اس سے پہلے جو این ٹی ایس کی اسامیاں تھی، اس کا سلیبس سیم ٹو سیم ہے۔ جو آج کی آپ کی اسامیاں آئی ہیں، اس کا جو ٹیسٹ بنے گا، آپ بعد میں ٹیسٹ کے بعد آپ اپنے پیپر کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ مجھے فیڈ بیک میں بتا دیں گے کہ اس کا سلیبس ہو بہو وہی سی ٹی ایس پی کا جو سلیبس تھا یا این ٹی ایس کا جو سلیبس تھا ملٹیپل چوائس کویشچن پر یہ مشتمل ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ ٹیچر ریکروٹمنٹ گائیڈ جو اساتذہ بھرتی گائیڈ ہے وہ آپ لے لیں۔ نمبر 1، آپ اس کو بالکل ازبر کیجئے، آپ اس کو یاد کیجئے، اس کو ڈیلی کے حساب سے 2-3 گھنٹے اس کو دے دیں، اور خاص کر اس میں پیڈاگوجی کا جو پورشن ہے وہ کچھ مشکل ہے تو اس پر زیادہ فوکس کیجئے۔ باقی چیزیں آپ نے آلریڈی 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں اور بی اے میں جو ہے ان چیزوں کو پڑھا ہے۔ البتہ پیڈاگوجی ایک اس طرح کا سبجیکٹ ہے جس پر آپ کو خصوصی فوکس کرنا ہوگا، اور پیڈاگوجی کا جو یہاں پر پورشن ہے وہ ٹیچر ریکروٹمنٹ گائیڈ میں شامل ہے۔ پروفیسر محمد انور ضمیر کے نام سے آپ کو آرچر روڈ گولڈن بک سے یہ کتاب مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ معلومات عالم اور بلوچستان وہ کتاب ہے جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن سے باقاعدہ ریکمنڈڈ کتاب ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ معلومات عالم اور بلوچستان کو اچھی طریقے سے دیکھے گا تو میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اس ٹیسٹ کا جو پورشن ہے ایم سی کیوز کا، اس میں پیڈاگوجی اور آپ کا جو انگلش
یا میتھمیٹکس، اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ اس میں اس کو تقریباً 90% آپ کا معلومات عالم اور بلوچستان جو کتاب ہے وہ اس کو کور کر دے گا۔ تو نمبر 2 یہ 2 ہوئے معلومات عالم اور بلوچستان اور ٹیچر ریکروٹمنٹ گائیڈ۔ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب پر رہیں، آپ میرے چینل پر رہیں، انشاءاللہ کوئی اس طرح کی چیز ان 3 مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں اس طرح باقی نہیں رہے گی جس کو ہم سکپ کریں گے یا جس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ چینل کے ذریعے آپ کو فیڈ بیک دیا جاتا رہے گا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے ڈیلی کے حساب سے آپ مجھے اطلاع کر دیا کرے کہ اس ٹاپک کو ہم نے زیادہ نہیں پڑھا، تو انشاءاللہ کل پرسوں سے اس کا باقاعدہ، تاکہ اسٹوڈنٹ کی ذہنوں سے یہ خدشات نکل جائیں، وہ اپنے اپلائی کر لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2-3 دن میں ہم باقاعدہ آغاز کریں گے ایم سی کیو سوالات کو حل کرنے کا، کہ اس کا حل کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا۔ اس وقت تک باقاعدہ ایک آپ کو یہ نقطہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ میں جو پارٹیز اپوزیشن میں ہیں ان کی طرف سے یہ فیڈ بیک آ رہا ہے، ان کی طرف سے یہ ریزسٹ کیا جا رہا ہے، پریشر کیا جا رہا ہے محکمہ تعلیم کو کہ یہ پوسٹ کمیشن کو دیے جائے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ اساتذہ کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے فیس جو ہے وہ فیس نہایت زیادہ رکھے گئے ہیں۔ کمیشن کے مختلف پوسٹوں کے لیے جو فیس لیے جاتے ہیں وہ 500 اور یہاں پر 900 پلس فیس جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں فیصلے متوقع ہیں۔ البتہ آپ انتظار نہ کریں، آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کر لیں۔ یہاں پر آتے ہیں، کافی اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ اساتذہ کی جو تنظیمیں ہیں یا مختلف پولیٹیکل پارٹیاں سٹے لینے کی کوشش کر رہی ہے، ہائی کورٹ میں کیس ہوگا، اس کے بعد سٹے لیا جائے گا۔ آپ ان چیزوں کا انتظار نہ کریں، آپ اپنی اپلائی کریں تاکہ آپ یکسو ہو سکے۔ اس کے بعد آپ چاہے وہ سٹے لے لیں، سٹے نہ لیں، چاہے وہ کسی اور ٹیسٹنگ ایجنسی کو یہ پوسٹیں دی جائے، چاہے کمیشن کو دی جائے، ان کا ٹیسٹ اسی سلیبس کے مطابق ہوگا۔ آپ اپلائی کر لیں، آپ کے جو پیسے ہوں گے یہ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ ان کے ریسپٹ ہوں گے، ان کے رسید ہوں گے، تو وہ رسید آپ اپنے ساتھ رکھیں، چاہے وہ کمیشن کو دیے جائے۔ اسے البتہ میرا جو تجربہ رہا ہے یہ اس پر نہ سٹے ہوگا اور یہ پوسٹیں نہ کسی کمیشن کو دی جائیں گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ کا جو اعلان تھا اس پر باقاعدہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے۔ وہ ایک سیاسی اعلان تھا کہ آج کے بعد جو 70 سے کم پوسٹیں ہیں وہ بھی کمیشن کو دی جائیں گی۔ تو میرا یہ تجربہ رہا ہے اور میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آپ آج ہی اپنا اپلائی کر کے یکسو ہو کر اپنی تیاری شروع کر لیں۔ تو یہ سٹے آرڈر وغیرہ کے یہ دندوں میں آپ نہ پڑیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فیڈ بیک میں اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ اس طرح ہے کہ ان کے پاس ڈی ایم سیز ہے، وہ ڈی ایم سی رکھتے ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنے سند جو ہے وہ نہیں نکالے ہیں، تو ڈی ایم سی پر اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، سند کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے ڈی ایم سی پر اپنی آن لائن اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ اپنے سند، یہ ہماری سستی رہتی ہے، آپ اپنے سند جو ہے اگر آپ کا ٹائم پورا ہے اپنے سند نکال دیں، آنے والے پوسٹ آئیں گے ان کے لیے۔ تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایم سی اگر آپ کے پاس ہے اس پر بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن اپلائی یا آپ ڈاکومنٹس بھیج کر۔ اس کے بعد یہ ٹیسٹ جو ہے، جو پچھلا تجربہ رہا ہے مختلف این ٹی ایس اور سی ٹی ایس پی کے پوسٹوں میں، یہ ٹیسٹ انگلش میں کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ زیادہ اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اردو میں ہوں گے، یہ پشتو میں ہوں گے، یہ انگلش میں ہوں گے، تو یہ انگلش میں کنڈکٹ ہوں گے اور یہ ایم سی کیوز ہوں گے، یہ ملٹیپل چوائس کوئسچنز ہوں گے۔ آپ کو 100 سوالات دیے جائیں گے اور 100 سوالات میں آپ نے ان کو 100 میں سے 100 سوالات حل کرنے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال غلط ہوا تو کا لگایا تو اس کے نیگیٹو مارکنگ بھی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر معلم القرآن اور معلم العربی جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے اپلیکنٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، سبسکرائبر اور فالورز ہیں، اس میں اکثر اس طرح کے اپلیکنٹ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ دینی علوم کے ساتھ رہا ہے، جو درس نظامی سے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہے، تو ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے وفاق سے آپ کے پاس درس نظامی کا سند موجود ہے، آخری سند موجود ہے، آپ نے یہ سند حاصل کیا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر آپ کے لیے جو ایکسٹرا ڈگری ہے، ہمارے اکثر علماء کرام، ہمارے اکثر
वो स्टूडेंट जो दरस निज़ामी से फारिग तहसील है, उनके पास ये ATTC का जो सनद है, अरबी टीचर ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट है, उनके पास नहीं होता है, तो कोई मसला नहीं, ये एक्स्ट्रा नंबर का सनद है, आप अप्लाई कर लें। हमारे जितने भी उलमा है, हमारे जितने भी हुफ़ाज़ इकराम है, तो वो अप्लाई कर ले। अगर वो सनद रखते हो वफाकुल मदारिस का, उनके पास सनद होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर ड्राइंग मास्टर के हवाले से भी ये फीडबैक आया है कि आया बग़ैर एक साला डिप्लोमा, जो प्रोफेशनल डिप्लोमा है, जो मुख्तलिफ एलिमेंट्री कॉलेजेस में दिया जाता है या किया जाता है, अगर वो ना हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपके EST जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स है, EST आपका सबसे बड़ा पोस्ट है 15 ग्रेड का, और सबसे आखिर में आपका JV है जो जूनियर वर्निकुलर टीचर है 9 स्केल का। यहाँ से लेकर दरमियान में जितनी भी आसामियाँ हैं, उसके लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत है तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स है, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स रखे गए हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, 1 नहीं 2 3 जॉब्स पर जो है वो अप्लाई कर लें। अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो वहाँ पर हुआ। दूसरा ये बताता चलूँ, अगर आपकी यूनियन कौंसिल में मुतलका पोस्ट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर लें, क्योंकि वजह ये है कि तहसील मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो आप आ सकते हैं। उसके बाद ये असामियाँ जो अनाउंस हुई है, उसके अलावा कुछ असामियाँ और भी है जिसको कमी व बेशी कहा जाता है, ये बेशी है। तो वेटिंग, मेरा ये तजर्बा रहा है 2003 से, काफ़ी वेटिंग कंटेस्टिंग स्टूडेंट जो है वो भी लग जाते हैं। तो आप अप्लाई करें, आप इसको स्किप ना करें, ये एक गोल्डन चांस है, इसको चांस समझें। किस्मत कभी कभार इंसान पर मेहरबान होती है। आप बलूचिस्तान पैकेज के टीचर से पूछे, हमने निहायत इसको हल्का लिया था बलूचिस्तान पैकेज को, लेकिन जब वो एप्लीकेंट लगे, आजकल वो आपके परमानेंट 17 पर काम कर रहे हैं, और बग़ैर कमीशन के परमानेंट 17 पर, यानी निहायत खुशकिस्मत है। आपको ये बताता चलूँ कि कमेंट सेक्शन में आकर बराए मेहरबानी आप अपना कमेंट करें, ज़्यादा प्रेशर ना करें कि सर आप कॉल नहीं उठाते हैं, आप जो है वो हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, आप व्हाट्सएप और मैसेंजर पर जो है वो हमारे मैसेजेस को मलवज़ ख़ातर नहीं लाते हैं। आपका जो भी फीडबैक है मैं उसको पढ़ता हूँ। उसके बाद सुबह की वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो आपके तमाम सवालात का जवाब, अगर मैंने वहाँ पर फ़र्दन नहीं दिया तो यहाँ पर इंशाल्लाह वीडियो में आपका बाकायदा जवाब होगा। आपकी तशनीगी जो है, आपके ख़दशात, उसको हल किया जाएगा। आखिर में आपसे ये इल्तमास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है।